بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج 17 رمضان المبارک یوم بدر اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا دن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یوم بدر اور حضرت عائشہ دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر ادا کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المومنین ہے۔ القابات صدیقہ، حبیبۃ الرسول، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ یا عائش ہیں۔ کنیت ام عبداللہ ہے اور عمر مبارک 66 سال، یوم وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں کہ جن کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تربیت کی اور آپ کی واحد کماری بیوی سیدہ عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ سے نکاح 11 نبوت میں ہوا۔ کل عمر 66 سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 9 سال رہیں۔ 2210 احادیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی عفت اور عظمت کو سلام۔ اسلام کی عظیم فتح غزوہ بدر کی تاریخ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مسلمانوں کا جنگی ساز و سامان صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں یعنی لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں۔ مسلمان شہداء 14 مسلمان، 6 مہاجر اور 8 انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کفار کی تعداد دشمن تقریباً 1000 تھے اور کفار کا ساز و سامان 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ واصل جہنم اور گرفتار کتنے کافر ہوئے؟ 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور اسی قدر یعنی 70 گرفتار ہوئے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو مسکین کو خالی ہاتھ مت لوٹا دے، کچھ نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے۔ اے عائشہ، تو مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے قرب میں جگہ دے تو اللہ پاک تجھ کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ کہہ دیا، جو چاہے کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی۔ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تمام عورتوں پر فوقیت ایسے حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جس کے شوربے میں روٹی بھگو دی جائے اور بعد میں تناول کی جائے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرید کو تمام کھانوں میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ کو 70,000 درہم راہ خدا میں صدقہ کرتے دیکھا ہے، حالانکہ ان کی قمیض مبارک میں پیوند لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے
انہیں 1,00,000 درہم بھیجے تو انہوں نے اسی روز تمام درہم فقراء، اقارب اور مستحق لوگوں میں تقسیم فرما دیے اور خود اس دن روزے سے تھی اور شام کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچایا۔ باندی نے کہا، اے سیدہ، اگر 1 درہم بچا لیتی تو اچھا ہوتا، شام کا کھانا تیار ہو جاتا۔ فرمایا، یاد ہی نہیں، اگر یاد ہوتا تو بچا لیتی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے بچوں کو غزوہ بدر کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ ان کو بتائیں کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 کافروں سے تھا۔ اس غزوہ میں 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کافر قتل ہوئے۔ غزوہ بدر میں کفار کے سپہ سالار عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور ابو جہل جیسے نامی گرامی کافر قتل ہوئے۔ کم تعداد کے باوجود مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اصحاب بدر کے نام پڑھ کر مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 17 رمضان المبارک کو اصحاب بدر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہم کا بیان ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو نماز وتر کے بعد شب کے وقت وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آخر پر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔